السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے ہم ویڈیو پلے کرتے ہیں۔ یہ نا قاری صہیب ہیں، یہ نا تلاوت بھی اتنی زبردست کرتے ہیں اور بیان بھی دیتے ہیں نا، میں نے کہا چلے ان کا نا یہ کمبائنڈ ایک ویڈیو ہے جس میں ان کی تھوڑی تلاوت بھی ہے، جن آیات کو انہوں نے بیان کیا ہے نا، تھوڑا مزہ آئے گا۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ فلا پاگے ہیں وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع ہے، اور ساتھ اللہ نے 1 سے 2 3 4 باتیں بتا دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خشوع مجھے مل جائے، سب سے پہلا قاعدہ وہ اختیار کرے کہ میں نے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنے مال کی برکت، مال کی پاکیزگی، سوچ میں برکت، سوچ کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک شخص آنے والا کہتا ہے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواہشیں ہیں، کہ بتائیے؟ کہ جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے نیک بن جاؤں۔ کتنی بڑی خواہش! قال اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، تم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک نہیں ہوگا۔ کہا سرتاج رسول ایک اور بھی خواہش ہے، کہا فرمائیے؟ کہ جی چاہتا ہے جس طرح میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، پوری دنیا سے امیر بھی بن جاؤں۔ کہا بن سکتے ہو؟ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو کے کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، میں تو اس لائق نہیں تھا جو تو نے عطا کر دیا ہے۔ تم پوری کائنات سے امیر اور غنی بن جاؤ گے۔ نماز کے اندر جس شخص کے جسم اور اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوتا وہ خشوع کو نہیں سمجھتا۔ تیسرا معنی التواضع، جب تک اس کے اندر عز و انکساری نہیں آتی نماز پڑھتے وقت، اس وقت تک بھی وہ خشوع کا معنی نہیں سمجھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری اور بوجھل کن پہ ہوتی ہے؟ سوائے ان کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، رب کو اپنا رب مان کے اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان پہ پھر یہ نماز ہلکی کر دیتے ہیں۔ اور سچ کہا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس شخص پہ عبادات بھاری اور بوجھل ہو جائے اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ہلکا کر لیا ہے، اور جس شخص کے ہاں عبادات آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں، اس سے قیمتی اور بلند و بالا مقام والا انسان اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ چوتھا معنی الخوف، جب تک دل میں خوف نہیں اس وقت خشوع نہیں آتا۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں رغبت میں اور رہبت میں، خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں نہ جانے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، لیکن باوجود کے عبادات اور اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے۔ اور کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سانسوں میں تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ لَكَ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ، آپ نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا؟ کہتے ہیں بس یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، بس اور کچھ نہ کہو، قیامت کے دن اللہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھ سے کچھ لے نہ مجھے کچھ دے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ آج ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو ہم کس کس چیز کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ یہ اس ہستی کی بات ہے جس کی رائے پہ قرآن اترا کرتا تھا، جس کا تسلط شیطان پہ ایسا تھا جس راستے پہ عمر چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بھیجا، اور اللہ نے پھر اسلام کو قوت دی، اور وہ خوف کس چیز کا محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ پانچواں معنی الیبس والجمود، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے، تم دیکھتے ہو زمین جامد ہے، سخت زمین ہے، حرکت نہیں کرتی، جو ہی پانی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے اہتزت وربت، کس طرح اس سے بالیاں اور پھول اور کس طرح ہریالی نکلتی ہے۔ جس طرح زمین حرکت نہیں کرتی اس طرح نماز کے اندر کیفیت ہو، حرکت نہ کرے۔ ہاں انسان ہے، وہ حرکات جو انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق اس کی کنٹرول میں نہیں، رکوع سجدہ تو کرے گا لیکن دائیں دیکھ رہا ہے نماز میں، بائیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی دیکھ رہا ہے کہ چھت کیسی مسجد والوں نے بنائی ہے، پنکھے شمار کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں، وہ جنہوں نے مسجد کا اہتمام کیا ہے ان کے پاس بہت تجربہ ہے، وہ اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کبھی بالوں کے ساتھ ادھر کھیل رہا ہے کبھی ادھر کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء، ہاتھوں اور بقیہ اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، جدھر سے ہاتھ جاتا ہے جانے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا، خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ولا يعرف من عن یمینی وعن شمالی، اور اس کو اس کی پہچان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ دائیں طرف کون کھڑا ہے اور بائیں طرف کون کھڑا ہے۔ اور جو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچان کر کے نمازیں پڑھتے ہیں کہ آج وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے نماز خوبصورت پڑھنی ہے، وہ رب کی مراقبت کو نہیں سمجھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، قیامت کے دن مالک الملک اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے وہ سجدے میں گر جائے گی۔ فيبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء،
اور وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے سجدے کیا کرتے تھے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، سجدہ کرنا چاہیں گے بھی کمر تختہ بن جائے گی، آگے نہیں پچھلی طرف گر جائیں گے. میرے معزز اور محترم بھائیوں، اس لیے نماز کی خوبصورتی کا زاویہ یہ درست ہو کہ میں نے خوبصورت بنانا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ارضاہ بیان کرتے ہیں، ان اول ما يرفع من الناس الخشوع، لوگوں سب سے پہلے جس نعمت کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کی نعمت ہوگی. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفع، ان اول الشیء یرفع الخشوع، سب سے پہلے اس امت سے خشوع اٹھا لیا جائے گا. حتی لا ترا فیها خاشعا، تمہیں خشوع اختیار کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اللہ اکبر. آپ لوگوں کو یہ بات اس میں ایسی لگی جو بہت زیادہ، وہ جیسے یہ جو بات سب سے زیادہ مجھے یہ بہت ہٹ کرتی ہے، یہ جو ہے نا کہ قیامت کے دن پھر سجدہ نہیں کر پائیں گے نا، اور آپ بالکل اسٹریٹ کھڑے رہیں گے اور آپ سجدہ کرنے کے لائق نہیں رہیں گے. تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا، جبکہ ہم جو چاہیں ہم تو کر ہی سکتے ہیں نا، جھکنا کیا بڑی بات ہے. لیکن نہیں اللہ چاہیں گے تو نہیں سجدے میں جا سکتے، اور جو مومن ہے صحیح معنوں میں وہی جا سکیں گے. یہ خشوع جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں، خشوع مطلب خالی جھکنا تو نہیں ہوتا ہے، تو وہ کوئی بہت ڈیپتھ والا ورڈ ہے، اور جیسے یہ خشوع ختم ہو جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، اس کے بارے میں، اور اس کو اختیار کرنے کے کیا مطلب، یہ آپ کے اندر چیز آ جائے، اللہ اس کو ڈال دے، اس کے لیے کیا طریقے ہیں اس کے بارے میں یہی نا بتاؤں کہ تو. کافی ڈیپ کوئی چیز ہے جس کو ہم لوگ تو بہت سمپل سے سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بس کنسنٹریشن کر لی نماز میں، تو یہ یہ بالکل کچھ کچھ بہت چھوٹی ڈیپ چیز ورڈ ہے جس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا، جس کی ایک ویڈیو میں جیسے بتایا تھا نا، خشوع یہ ہے وہ ہے، کئی چیزیں انہوں نے بتائی نا، تو اس کو سمجھنا پڑے گا. اتنی آسانی سے سمجھ آنے والی چیز ہے نہیں ہے خشوع نا. تو آپ لوگ کو بھی کوئی ویڈیو ملے، کوئی ٹیکسٹ ملے، کوئی بھی ایسی چیز ہو تو بتائیے گا، اس کو ہم لوگ مل کے پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں اسی سیشن میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ انڈرسٹینڈ تو کریں، تبھی تو ڈیولپ کر سکیں گے نماز میں. یہ سمجھ جب تو بھی آئے خشوع. کے بارے میں آتا ہے نا کہ خشوع اختیار کرنے والے، تو خشوع تو اپنے آپ میں ایک مکمل ڈیفینیشن ہے، پورا ایک سبجیکٹ ہے. تو اس کا مائنڈ میں یہی چیز آتی ہے کہ خشوع کیا ہے، کنسنٹریشن ہے یا وہ ہے عاجزی، تواضع. نماز میں تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے نا کہ میں، مطلب عام ادنا نمازی بھی کوشش کرتا ہے کہ میں ہلوں نہ اور ذرا تھوڑا سا سکون سے پڑھوں، اگر آپ کی نیت ہے اس طرح سے خشوع. لیکن وہ جو پراپر ایک ہے نا خشوع ہے کیا چیز، اور یہ لا کے نماز میں اس کا ہمیشہ وہ رہتا ہے، کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز ہے اور کیسے اپنی نمازوں کے اندر پوری طریقے سے لایا جائے. یہ بھی نہیں پتا خشوع اور خضوع ایک ہی چیز ہے کہ دونوں الگ چیز ہیں. انشاءاللہ ایکسپلور کرتے ہیں اس کو، کبھی ٹھیک ہے. کوئی خشوع کی بات ایک اور نیکسٹ چیز لیول. میں ایڈ کرنا چاہوں گی ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ قیامت والے دن ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ سجدہ کریں، تو تھوڑا بہت اس دنیا میں بھی یہ ہو رہا ہے. مطلب ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے کمر کے درد کی وجہ سے سجدہ کر ہی نہیں پا رہے، مطلب وہ صرف جھک جاتے ہیں. تو یہ اس دنیا میں بھی یہ تو سب کچھ ہو رہا ہے کہ مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے اپنی جوانی میں نماز وغیرہ نہیں، لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ واپس لے لیتے ہیں سجدہ نہ کرنے کی، کہ وہ سجدہ ہی نہیں، کمر کے درد کی وجہ سے تکلیفات بہت ساری ایسی کہ وہ جھک ہی نہیں پا رہے. اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہی نہیں ہے، صرف سر کو جھکا دینا یا وہ چیز بھی ہو جاتی ہے. اور جو نماز نہیں پڑھ رہے انہیں بھی تو نہیں مل رہی نا سجدے میں جانے کی توفیق، وہ ہاں بھی تو ایگزیکٹلی، سجدے میں ہے نا. بالکل بالکل صحیح صحیح. بات ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق اس کے نصیب بارے میں فرمائے. ایک اور چیز یہ کہ خشوع ایسی چیز ہے، ابھی مطلب دوران لیکچر مطلب جو انہیں سنی بات ڈیورنگ، یہ خشوع ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ بالکل ایک کیئر لیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جس میں آپ کو نہ ادھر کی پرواہ ہوتی ہے نہ ادھر کی پرواہ ہوتی ہے، یعنی بے نیازی جسے کہتے ہیں، بے نیاز ہو جانا، مطلب آپ کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہے. تو یہ خشوع جو ہے اگر اس کو ہم براڈ ٹرم میں لیں، صرف نماز کے علاوہ لیں، تو یہ تو پھر یہ خشوع تو پھر یہ چیز ہے کہ آپ دنیا کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر بندے سے، مطلب دنیاوی اعتبار سے
بے نیاز ہو جائیں اور یعنی اللہ کے ہو جائیں. یہ ہاں کچھ یہ زبردست بات بولی، مطلب ہماری پرسنالٹی کا حصہ نا ہو جائے، چاہے ہم نماز میں ہوں چاہے نہ ہو، ہے نا. کہ ہاں ہم یار یہ بات کام بہت کری اچھی اسی بولی. نظر سے رہے ہوتے ہیں نا کہ ظاہر سی بات ہے دنیا دار ہے نا، ریاکاری کا تو آنسر تو آ ہی جاتا ہے نا نہ چاہتے ہوئے بھی. تو شاید خشوع اس سینس میں ہے کہ صرف اور صرف نہ ادھر پرواہ ہو نہ ادھر، بالکل ایک اسٹریٹ ایک ڈائریکشن ہو اور بس صرف ایک کانسنٹریشن والا پوائنٹ ہو کہ صرف میں ہوں، میرا رب ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام. ہاں یار یہ بات تو صحیح سوچنے والی ہے واقعی میں. یہ ڈیولپ ہوگا تو پھر نماز میں بھی ہیلپ ملے گی انشاءاللہ نا، کہ پھر آپ ہر وقت اس چیز کو کوشش کرتے رہو. صحیح 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 یار، دیکھو کیا زبردست پوائنٹس ملتے ہیں. چلیں بہت شکریہ، اور کوئی بات ہو تو آپ کو کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.